الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نراهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا نہ خدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو محترم حضرات ان مبارک ایام میں جن کو ایام النحر کہا جاتا ہے جو قربانی کے دن کہلاتے ہیں آپ حضرات کا لال پور کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی میں جمع ہونا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے حالانکہ آج ساری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو زندہ کر رہے ہیں اور جب تک یہ دنیا رہے گی جب تک یہ سورج اور چاند رہے گا جب تک یہ زمین و آسمان رہیں گے جب تک ستاروں کی چمک رہے گی جب تک چاند کی چاندنی اور پھولوں کی مہک رہے گی جب تک سمندروں میں روانی اور دریاؤں میں طغیانی باقی رہے گی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا رہے گا. کبھی لبیک
اللہم لبیک کی شکل میں، اور کبھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی تکبیرات کو زندہ کیا جاتا رہے گا۔ اور جیسے ہی حج کا مہینہ آئے گا، حاجی احرام باندھ کر مکہ اور مدینہ میں، مزدلفہ اور عرفات میں، مینا میں اور تمام مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اور ہم آپ حضرات کو آج یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم ابراہیم کی ملت پر ہو، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج حالات بدل گئے ہیں، مسلمان آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو اسلام پر قائم نہیں رکھنا چاہتا، وہ شرماتا ہے کہ مجھے کوئی مسلمان نہ سمجھ لے۔ اس نے اسلام کی ساری نشانیاں مٹا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں، جبکہ آج دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ اپنے باطل دینوں پر جمے ہوئے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں ہے۔ شرم ہے تو مسلمان کو، اب تو وہ نام بھی چھپانے لگا ہے، نام بھی وہ مسلمانوں جیسے نہیں رکھتا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے نام آپ دیکھیں لسٹوں میں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ کون ہے صاحب؟ گڈو صاحب۔ یہ کون ہے؟ یہ پپو صاحب۔ یہ کون ہے؟ نبو صاحب۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھو۔ سب سے عمدہ نام عبداللہ ہے، مگر آج کسی کو جا کے کہو کہ اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھو، کہے گا اتنا پرانا نام؟ عبداللہ نام کے تو ہزاروں لوگ ہیں۔ پھر کہا جائے کہ حدیث میں اس سے بہتر نام اللہ کے رسول کو جو محبوب ہے اور اللہ کو پسند ہے وہ عبد الرحمان ہے، کہے گا وہ تو رودرپور میں رہتے ہیں، تو میں نہیں رکھ سکتا۔ پھر کہو کہ ہر وہ نام جس میں عبد لگا ہوا ہو، نہیں یہ نہیں۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کھولتا ہے، گوگل پہ سرچ کرتا ہے اور پتہ نہیں کس زبان کا نام رکھ دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے عالم سے کہ نام بتاؤ، میں نے تو یہ نام رکھ دیا۔ اب کون سی زبان کا ہے بیچارہ عالم؟ عربی ڈکشنری کھول رہا ہے، فارسی چھان رہا ہے، اردو کہہ رہا کہ نام ہی نہیں ملتا، وہ فرنچ کا نام رکھے۔ آج کا مسلمان نام تک سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب کا نام تھا کفیل، تو ان کو وہ صاحب کے یہاں ملازم تھے جو مسلمان تھے، اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، جب ان کو پکارتے تھے تو کہتے تھے کفیل۔ میں نے کہا میں ان کو ایک زمانے تک ہندو ہی سمجھتا رہا، پھر جب وہ نماز کا ایک دن وقت آیا تو وہ بھی نماز کے لیے چلے، میں نے کہا یہ بھی نماز پڑھیں گے؟ کہا بھائی کفیل نام نہیں تھا۔ آپ کپل کیوں کہتے ہیں؟ کہا تجارت میری کچھ بنیوں سے ہے اس لیے اس طرح پکارتا ہوں، کپل کہوں گا تو ذرا وہ شک نہیں کرے گا۔ کفیل کو کپل کہتے تھے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آج روئے زمین کے مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان ہونے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے پر فخر کریں۔ شاید یہ بات میں نے آج سے پہلے بھی آپ کے علاقے میں کہی ہے اور آج پھر کہتا ہوں، ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر نہ ہو۔ اگر ہم ہندوستانی ہوتے اور رام چندر کی اولاد ہوتے تو ہمیں کیا فخر ہوتا؟ ہم اگر ہندوستانی ہوتے
اور یہاں ہم شیو بہادر سکسینہ کے بھائی ہوتے تو ہمیں کوئی فخر نہیں ہوتا. ہمیں اگر فخر ہے تو اس بات پر کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, چاہے ہم عراق میں پیدا ہو یا ایران میں پیدا ہو یا امریکہ میں پیدا ہو یا ہم سعودی عرب میں پیدا ہو. ہمیں اس پر ناز نہیں ہے کہ ہم ہندی ہیں, ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں اور غلاموں کو ملے گی. کوئی نہیں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی, چاہے وہ سرزمین عرب ہی میں کیوں نہ پیدا ہوا, یہاں تک کہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو. ابھی حضرت مولانا یامین صاحب بہت عمدہ باتیں آپ سے کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یقیناً لازمی ہے, یقیناً, لیکن عشق کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لازمی ہے. محض اس کو محبت کام نہیں آئے گا اور نہ محض اتباع کام آئے گی. اتباع ہو اس کو محبت کے ساتھ اور اس کو محبت ہو اتباع کے ساتھ. قرآن کی یہ آیت کہتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نبی کی اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو, نقش قدم پر چلنے کو. ہو بہو تابع کہتے ہیں پیچھے آنے والے, کہتے نہیں وہ تو میرا تابع ہے. آج کل لوگوں کے جن تابع حالانکہ ہے کسی کے تابع نہیں, مگر لوگ کہتے ہیں میرے تو 4-5 جنات تابع. اگر جنات تابع ہوتے اس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کے خزانے نکال کر لے آتے. تابع پیچھے چلنے والے کو کہا جاتا ہے. صحابہ کے بعد جو آئے افراد ان کو تابعین کہا جاتا ہے, اور جو ان کے بعد آئے ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے اس وقت اعلان کر دیا 1450 برس پہلے, یہودیوں سن لو, او عیسائیوں سنو, ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی دعوے کرنے والے اسماعیل کی اولادوں تم بھی سنو, ابو لہب تو بھی سن, عتبہ تو بھی سن لے, اور نبی کا چچا ابو طالب تم بھی سنو, سارے عرب و عجم سن لے. آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. اگر ان کے اتباع نہیں کی تو ان کی اتباع کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے, نہ وضو ہو سکتا ہے, نہ حج ہو سکتا ہے, نہ زکات ادا ہو سکتی ہے. بلکہ ایک شخص نے تو تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تو آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھو, تم نے تو نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو پڑھی ہے. کہا نہیں پڑھو, دوبارہ پڑھی. آپ نے پھر کہا صلی فإنک لم تصلی. تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی. اور اس بندے نے تو رکوع بھی کیا, سجدہ بھی کیا, سب کچھ کیا. پھر کہا اللہ کے رسول علمنی یا رسول اللہ, مجھے سمجھا دیجیے, سکھا دیجیے کہ کیسے نماز پڑھوں. آپ نے پھر کہا دیکھو آپ نے پانی لیا, اطمینان سے وضو کیا جو آپ کے وضو کا طریقہ تھا. پھر اطمینان سے آپ نے ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد سورت پڑھی, اطمینان سے رکوع کیا. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کہا صلی کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا وہ نماز کہلائے گی, اور جو آپ کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھے وہ نماز نہیں کہلائے گی. وہ قربانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اگر اس کے مطابق ہوگی تو قربانی کہلائے گی. کوئی شخص جائے جنگل میں پیپلی کے اور وہاں سے ہرن پکڑ کے لے آئے اور کہے کہ قربانی جلدی میں نے تو ہو جائے گی. نیل گائے پکڑ کے لے آئے کہ قربانی کر دی میں نے, ہے تو یہ بھی گائے وہ بھی گائے, بس اب اتنا کہ نیلی ہے اور وہ پیلی ہے, ہو جائے گی.
1 साल में 1 दिन कम रह गया बकरे का कुर्बानी तो कर दी मैंने, 1 ही दिन तो कम रह गया, हो जाएगी? नहीं होगी। इत्तिबा करनी होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम इबादत में, वो चाहे नमाज से मुताल्लिक हो या रोजे से मुताल्लिक हो या हज से मुताल्लिक हो या वो कुर्बानी से मुताल्लिक हो। फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन इस इत्तिबा के साथ साथ खाली इत्तिबा से भी काम नहीं होगा। अगर कोई आपकी इत्तिबा तो कर रहा है लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करता और आपसे इश्क नहीं करता, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से भी हमें ज्यादा करनी होगी। साबित हो गया जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मुझसे मोहब्बत इतनी हो कि अपनी जान से भी ज्यादा। हजरत उमर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आज तक आपसे मोहब्बत तो करता था लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं करता था। अपनी बेटी हफ्सा से ज्यादा मोहब्बत मुझे आपसे, अपने वालिद फत्ताह से ज्यादा मोहब्बत आपसे, मक्के वाले और खानदानों से ज्यादा मोहब्बत आपसे, लेकिन अपनी जान से नहीं। लेकिन आज मैं आपकी मौजूदगी में इकरार करता हूं कि अब आज से आप मुझे अपने लहू के कतरों से और अपनी सांसों से ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अलान या उमर, आज ईमान मुकम्मल हुआ और तकमील। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करने वाले भी हैं, ऐसे जिन्होंने मोहब्बत तो की लेकिन इत्तिबा नहीं, लेकिन उनकी खाली मोहब्बत काम नहीं है। और ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी इत्तिबा तो की लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं की, आपके लाए हुए कानून और शरीयत की पाबंदी नहीं की, तो उनकी इत्तिबा काम नहीं है। और ऐसे भी हैं जिन्होंने इत्तिबा भी की और मोहब्बत भी की, जो कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। ये जमीन कभी खाली नहीं होगी ऐसे अहले हक से जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत की। उन मोहब्बत करने वालों में आपके चचा अबू तालिब हैं, हजरत अली के वालिद, पूरी जिंदगी आपसे मोहब्बत करते रहे, पूरी जिंदगी आपके पुश्तेबान बने रहे, अपनी कौम से मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करते रहे, अपने बच्चों की तरह पाला और अपने बच्चों को भूख से रोकता हुआ देखा। आपको सफर से वापस लेकर आए कि कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाए, लेकिन सिर्फ मोहब्बत थी। आप पर जान निछावर करने का जज्बा हमेशा बाप में मौजूद था। बेटा अली ईमान लाया, उससे कुछ नहीं कहा। बेटा अकील ईमान लेकर आया, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं थी, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो और मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लो। कहा नहीं मानूंगा, दीन पुराना ही चलता रहेगा। कहा मुझ पे नमाजें आ गई है, नमाज अदा करिए। नमाज नहीं पढ़ी। ये मोहब्बत करने वाला चचा जब दुनिया से रुखसत हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शब-ए मेराज जब जहन्नम को देखा तो इस मोहब्बत करने वाले चचा के पैर में आग की जूतियां चली और जिसका सर हांडी की तरह खौल रहा था। मोहब्बत काम नहीं आई। हालांकि ये चचा अबू लहब की तरह दुश्मन न थे, ये चचा अबू जहल की तरह दुश्मन न थे, ये चचा आपसे मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन सिर्फ मोहब्बत काम नहीं आई। लिहाजा आज भी दुनिया में मोहब्बत के नारे काम नहीं आएंगे, चाहे मैं ही उनमें शामिल क्यों न हो, मेरी औलाद शामिल क्यों न हो। हम कितनी ही मोहब्बत के दावे करें, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी मोहब्बत के साथ इत्तिबा देखी जाएगी। जब हजरत अब्बास आपके दूसरे चचा हैं, जब उन्होंने मोहब्बत भी की भतीजे से और इत्तिबा भी की, तो आज खुतबों में उनका नाम चला रहा है। मोहब्बत करने वाला चचा हजरत हमजा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में निकले और दुश्मनों के मुकाबले पर निकले, तो इस चचा ने
اپنے بھتیجے کے دین کی حفاظت میں اور بھتیجے کی جسم و جان کی حفاظت میں نیزا اپنے سینے پر جھیل لیا اور خنجر اپنے جسم پر برداشت کر لیے، یہاں تک کہ 13 ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑوں کے ساتھ کہا بھتیجے جسم کی ہر بوند سے تیری اتباع کی بھی جھلک نظر آئے گی اور تیری محبت کا بھی ہر خطرہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرا یہ چچا جنت میں تمام شہیدوں کا سردار ہے، حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک کا آخری شہید اگر کسی جھنڈے کے نیچے ہوگا تو وہ حضرت حمزہ کا جھنڈا ہے۔ خالی اتباع کرنے والا بھی ایک شخص ہے، ناموں سے بھی دھوکہ مت کھایا کیجیے۔ کبھی کبھی نام سے آدمی غلط اندازے لگا لیتا ہے۔ نام ہے اس کا عبداللہ، اس کے باپ کا نام ہے ابی اور اس کے دادا کا نام ہے سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ مدینے میں عرب کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، دونوں میں جھگڑے ہو رہے تھے، لمبی جنگیں چل رہی تھی۔ یہودی لڑاتے تھے، فنڈنگ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ یہ لڑانا کوئی نئی بات نہیں ہے یہودیوں کی، کل بھی وہ لڑاتے تھے، آج بھی لڑا رہے ہیں۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ انجانے میں نہیں ہو رہا، یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے۔ لیکن جب اوس و خزرج تھک گئے تو انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنا لو۔ یہ قبیلہ خزرج سے تھا۔ دونوں قبیلے لڑتے لڑتے جب تھک گئے سوچا اس کو سردار بناؤ، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں اس کے تاج کی تیاریاں ہو گئی تھی، اسے سردار بنایا جانا تھا کہ اب سرداری کا سرٹیفکیٹ لے کر، اب امامت کا تاج پہن کر، اب نبوت کے نور سے منور ہو کر وہ آ گیا جسے دنیا عبداللہ کے در یتیم کہتی ہے۔ اب امام الانبیاء آ گئے، اب سید الانبیاء آ گئے، اب ان کی امامت کے سامنے سب کی امامت ختم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا اور اہل مدینہ انہیں مہمان بنا کر اپنے یہاں لے آئے۔ اب سورج کے سامنے کس کا چراغ دے دے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اوس و خزرج اسلام میں داخل ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہاں سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آگ جلنے لگی کہ سرداری ختم ہو گئی۔ اس نے ایمان تو قبول کر لیا، مسلمان تو ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، زکات بھی دینے لگا، روزہ بھی ظاہراً رکھنے لگا، سڑک پہ کھڑے ہو کر نہیں کھاتا تھا۔ لیکن جب احد کے میدان میں دشمنوں سے مقابلہ ہوا، ایک طرف عرب کی تلواریں 3000 جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے اور 1000 ادھر سے مسلمان نکلے، تو اس عبداللہ بن ابی نے آج اپنے دل کے اندر کا حسد ظاہر کر دیا اور یہاں برگلا کر 300 لوگوں کو واپس لے آیا اور کہا کہ یہ جنگ نہیں ہے، محمد رسول اللہ تو تمہیں قتل کرانے کے لیے لے آئے ہیں، اور بھاگ کر 300 لوگوں کو مدینے لے آیا۔ 700 مقابلے پر رہے جس میں سے 70 شہید ہو گئے۔ پوری زندگی مسجد نبوی میں اس نے نماز پڑھی اور روایات میں لکھا ہے کہ اگلی صف میں پڑھتا تھا اور جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر تقریر کرتا تھا کہ لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر احسان ہے، یہ نہ آتے تو ہم لڑتے لڑتے مر جاتے۔ انہوں نے ہمارے دل جوڑ دیے، انہوں نے ہماری تلواریں نیام کے اندر کر دی، انہوں نے ہمیں عزت و سربلندی عطا کر دی، انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ کیا۔ یعنی خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر اظہار محبت بھی کرتا تھا، لیکن اس اظہار محبت جھوٹا تھا۔ اتباع تو کر رہا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جنگ میں مشورے بھی دے رہا ہے اور حق کے پہاڑ تک بھی جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب تک سے یہ کہہ دیا،
میرے محبوب اس کے حق میں جو صرف آپ کی اتباع کرتا تھا اور محبت سے خالی تھا، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے، لہذا آپ آئندہ اس کے کسی چہرے کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں، ان کی قبروں کے پاس کھڑے بھی نہ ہو جائیں۔ یہ منافقین ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ محبت کے ساتھ اتباع اور اتباع کے ساتھ محبت، اتباع بھی کامل اور محبت بھی کامل۔ کیسی محبت کہ مرحلہ اگر اپنی جانوں کا آ جائے تو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان کر دیں۔ ہمیں مدینہ سے محبت ہو، اہل مدینہ سے محبت ہو، اہل اسلام سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن سے محبت ہو، ہم محبت میں آزمائے جائیں تو ثابت کر دیں، جس طرح صحابہ نے اپنی محبت کو ثابت کیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رات گزری ہے، صرف ایک شب گزری، ابھی نکاح ہوا ہے، جوانی کا عالم ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں ہے، لیکن مدینہ میں کسی پکارنے والے نے کہا، اے لوگوں، محمد رسول اللہ کا عہد میں جو ماں کا ہو رہا تھا اس میں مسلمان زخمی ہو گئے ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ محمد رسول اللہ کہیں شہید نہ ہو رہے ہو، ان کے چچا کی شہادت کی خبر آئی ہے، مصعب بن عمیر کے کٹ جانے کی خبر آئی ہے، ان کے دیوانوں کے خاک و خون میں تڑپنے کی خبر آئی ہے، تو حضرت حنظلہ نے نہ پانی دیکھا نہ غسل کے لیے وقت مانگا، اپنی تلوار اٹھائی، کمان اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے طاقت میں تیر ڈالے اور حق کے دامن کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور حق میں جا کر یہ کہا، اے مکے والوں سنو، تمہیں ہم اسی طرح واپس نہیں جانے دیں گے۔ بیوی پکارتی رہی، ایک رات گزری ہے، کہا اگر زندہ واپس آئے تو غازی کی شان میں واپس آئیں گے، اور اگر واپس نہ آ سکے تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی یا جنت میں نہر سلسبیل کے چشموں کے پاس ہوگا۔ اس لیے یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے دنیا کے کسی شخص کے ایمان کو معیار نہیں بنایا، ایمان معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، آمنوا کما آمن الناس، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور کیسا ایمان صحابہ کرام؟ ایسا ایمان کہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، بچے یہاں رہ گئے، اولادیں یہاں، بیویاں یہاں، باغات یہاں، سب کچھ یہاں، لیکن مدینہ منورہ پہنچ گئے، اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا ایمان صرف اور صرف اسلام کا رشتہ وہ جانتے تھے، دنیا کا کوئی اور رشتہ وہ نہیں جانتے تھے، ان کے سامنے وطن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے سامنے قوموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن آج کا مسلمان کہیں قوم کی اہمیت کو زیادہ رکھتا ہے اور کہیں وطن کی اہمیت کو زیادہ رکھتا ہے، اور کہیں اپنے کنبے اور قبیلے کی محبت کو اسلام پہ غالب کرتا ہے۔ وہاں تو یہ ہوا کہ جب پہلا مارکا ہو بدر یا دوسرا ہو احد یا تیسرا ہو غزوہ احزاب، سامنے کون کھڑے ہوئے تھے؟ تصور کرو رامپور کے مسلمانوں، سامنے مقابلے پر حضرت عمر ابن خطاب کے ان کا سگا ماموں ہے، اور سامنے بھانجا کھڑا ہوا ہے، مصعب بن عمیر کے مقابلے پر ان کا سگا بھائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے پر ان کا سگا بیٹا ہے، اور حضرت علی کے مقابلے پر ان کا سگا بھائی حضرت
تفصیل ہے. حضرت حمزہ کے مقابلے پر ان کا بھائی حضرت عباس ہے. محمد رسول اللہ کے مقابلے پر ان کا داماد ابو العاص ہے. حضرت عبیدہ بن جراح کے مقابلے پر ان کا باپ ہے. لیکن صحابہ کرام نے پہلے دوسروں پر حملہ نہیں کیا کہ وہ اپنی تلوار سے اپنے باپ کو بچا دے. حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے سامنے ایک ہی رشتہ ہے, ہم اپنے باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں, جب آیا امتحان کا مرحلہ تو ثابت کر دیا. 68 قیدی گرفتار ہوئے. ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ مانگا, اللہ اکبر, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمتیں کیوں نہ نازل ہوں, کیوں نہ برکتیں نازل ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے, ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں, اور میری رائے یہ ہے کہ رشتہ دار کو دے دیا جائے. حضرت علی کو ان کا بھائی عقیل دیا جائے, وہ عقیل کی گردن اڑائے. حضرت حمزہ کو ان کا بھائی عباس دیا جائے, وہ حضرت عباس کا سر کاٹے. اور مصعب بن عمیر کو ان کا بھائی دیا جائے, مجھے میرا رشتہ دار دے دیا جائے, تاکہ ہم اہل زمانے پر ثابت کر دیں. اس ہوش میں مت رہنا, اس احمد پن میں مت جینا کہ محمد رسول اللہ کے غلام اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں گے. حضرت عمر ابن خطاب نے یہ مشورہ دیا, اور یقیناً اسی مشورے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. جب قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تو آسمان سے فرشتے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے صحابہ تم نے فدیہ کیوں لے لیا؟ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ قیدی اس کی قید میں آئے اور وہ بنا خون ریزی کے انہیں چھوڑ دے. صدیق اکبر رو رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, کیوں رو رہے ہو؟ رسول اللہ رو رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا, عمر عذاب آ چکا تھا, اگر میں تمہارے بیچ نہ ہوتا, اگر مشورے کا اختیار نہ ہوتا تو عذاب اس پیڑ تک آ چکا تھا, اور اگر عذاب آ جاتا تو تیرے اور 7 بن معاذ کے علاوہ کوئی نہیں بچا. ان کا ایمان ہے معتبر, باقی کسی کا نہیں, اور کسی کا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے. وہ ہے معیار. آمنوا کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے مہاجرین لے کر آئے, جیسے انصار لے کر آئے, ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان ابوبکر صدیق کا ایمان تھا. جب جنگ ختم ہو گئی, بیٹا ایمان لے آیا, اور بیٹے نے باپ سے کہا, اے ابا جان, آپ میدان بدر میں میری تلوار کی زد میں آئے تھے, لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, تو بچ گیا, تیری قسمت اچھی تھی, تو نے باپ سمجھ کر چھوڑا, لیکن اگر تو میری نظروں کے سامنے آ جاتا تو میری آخری تمنا یہی ہوتی, دل کی حسرت یہی ہوتی کہ تیرا کٹا ہوا سر رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر کے یہ کہتا کہ آپ کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز بیچ. آج میرے دوستو عزیزو, ہم اپنی محبتوں کو ناپیں اور اپنی اتباع کو ناپیں. تو نے صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر کہ ہمارا ایمان کتنا ہے, ہم کس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم کس منہ سے کہہ سکیں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے سچے اور پکے غلام و وفادار ہیں. ہم نے تو اسلام کے نام پر ابھی کوئی زخم بھی نہیں کھایا, ہمارے پیروں پر تو دھول بھی نہیں چڑھی, ہمیں تو ایک دن کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا. اس لیے آج وقت ہے, کل جن کا زمانہ تھا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا, آج ہم سے ہمارے عہد کا سوال کیا جائے گا, ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
کہ تم نے کیا کیا ہے۔ دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ جنگ 1857 میں ختم ہو گئی یا 1947 میں ختم ہو گئی تو وہ دھوکے میں رہتے ہیں۔ کل انگریزوں سے جنگ آپ کے باپ دادا نے لڑی، کل انگریزوں سے مقابلہ تھا تو آج بھی ان انگریزوں سے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جنگ تو اب فائنل اسٹیج پر پہنچنے والی ہے۔ جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، جنگ کی تو اب شروعات ہے اور ابتدا ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کل انگریزوں کے ساتھ تھا اور آج کون انگریزوں کے ساتھ ہے، اور آج کون اپنا سر ہتھیلی پر لے کر انگریزوں کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے۔ لکیر تو 1450 برس پہلی آج پھر زمین پر کھینچی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا دینا چاہتی ہیں اور زمین پر جنگل راج قائم کرنا چاہتی ہیں، جو یہ چاہتی ہے کہ زمین پر زنا ہوتے رہے، زمین پر بے حیائی ہوتی رہے، زمین پر سودی نظام چلتا رہے۔ اور ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم وہ شریعت، وہ نظام، وہ راستہ جو 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ نے دیا تھا، اسی سے پوری دنیا کو منور کر کے رہیں گے۔ جنگ تو اب شروع ہوئی، ہمیں کس پالے میں جانا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 2 خندقیں ہو جائیں گی، یہ 2 کیمپ ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمانی، ایک اہل ایمان کا کیمپ ہوگا اور دوسرا فسطاط نفاقی، منافقوں کا کیمپ ہوگا۔ جو منافقوں کا کیمپ ہوگا لا ایمان فیہ، اس میں ایمان نہیں ہوگا، چھٹ جائے گا، بالکل گرد و غبار چھٹ جائے گا، خبیث طیب سے علیحدہ کر دیے جائیں گے، اچھے بروں سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اور جو ایمان والا گروہ ہوگا لا نفاق فیہ، اس میں نفاق نہیں ہوگا، ڈنکے کی چوٹ اعلان کریں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو اپنی فکر ہونا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنا دور گزار کر چلے گئے، حضرت ثابت کلیری اپنا دور گزار کر چلے گئے، مولانا قاسم نانوتوی اپنی زندگی اور اپنی سانسیں گزار کر چلے گئے، مولانا محمد علی جوہر جیل کی قید میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، ان کی بھی اماں زندگی گزار کر چلی گئی۔ ابھی آپ کے رامپور میں 4 دن پہلے بھی اماں کا تذکرہ ہوا، میں نے اخبار میں پڑھا، مگر کاش کوئی اہل رامپور کو بتا سکے کہ بھی اماں کا مشن کیا تھا اور ان کے بیٹے کا مشن کیا تھا، شوکت علی نے کون سی قربانیاں دی تھی۔ یہ بات علماء بتا سکتے ہیں، کوئی لیڈر نہیں بتا سکتا، کوئی نیتا نہیں بتا سکتا۔ محمد علی جوہر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، جس نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، وہ جیل کیوں گیا تھا؟ وہ جیل گیا تھا خلافت کے لیے، وہ جیل گیا تھا اسلامی نظام کو بچانے کے لیے۔ وہ برطانیہ کیوں گیا تھا؟ وہ برطانیہ اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کی ترجمانی کرے، اور اس نے وہاں تقریر کر کے یہ کہا تھا، انگریزوں سنو، محمد علی جوہر ہندوستان کے مسلمانوں کا ترجمان ہے۔ مسلمان کبھی کافر کا، یہود و نصارا کا غلام نہیں ہو سکتا ہے، یا تو آزادی کا پروانہ تمہیں دینا ہوگا، اور یا میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں غلامی کی زنجیریں پہن کر اب زندہ نہیں رہوں گا، غلام ملک میں مردہ ہونے کی حیثیت میں بھی اپنی لاش وہاں نہیں رکھوں گا، مجھے یا تو کسی آزاد ملک میں جانے دو۔ اللہ نے اس دیوانے کی جس نے قربانیاں دی تھی، وہ چاہتا تو اس وقت گورنر بن سکتا تھا، وہ چاہتا تھا اس زمانے کا ٹیم بن سکتا تھا جس کے سامنے انگریزی زبان ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، جو انگریزی میں کامریڈ اخبار نکالتا تھا، جو اردو میں ہمدرد اخبار نکالتا تھا۔ لیکن ان کی ماں نے کہا تھا، بھی اماں نے کہا تھا، یہ ایک نظم لکھی تھی، ماں نے کہا تھا، بولی شوکت علی کی اماں، جان بیٹا خلافت کے لیے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی ہمیں آج سمجھنا ہوگا کہ آپ آئے کیوں تھے۔ صرف نماز پڑھ لینا آپ کا مقصد نہیں تھا،
اگر صرف نماز پڑھ لینا مقصد ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت حمزہ کے داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں نماز ہونے لگی تھی اور نماز ادا کی جا رہی تھی. مقصد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے بیان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمد رسول اللہ تمام دینوں پر اپنے دین کو غالب کر دے. اتنا غالب کر دے، اتنا غالب کر دے کہ یہود و نصارا آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے اتنی ان سے مقابلہ کرو، ان کی طاقت کو توڑ دو، ان کی قوت کو چکنا چور کر دو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جزیہ دیتے ہوئے، ٹیکس دیتے ہوئے تمہارے سامنے کھڑے ہو. آپ دین عیسائیت لے کر نہیں آئے جس میں رہبانیت ہے، جس میں صرف کمروں اور حجروں میں بیٹھ جانا ہے. وہ دین نہیں لے کر آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ہاں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا انا نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں. وہیں آپ نے یہ بھی کہا انا نبی الملاحم، میں گھمسان کی جنگ کرنے والا نبی بھی ہوں. اور محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ احد میں آپ کو دیکھے کہ جب وہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور صحابہ کرام 10 صحابہ آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کہ کسی نے سینہ کافروں کی طرف کیا ہوا ہے تیر کھانے کے لیے، اور کسی نے پیٹ کی ہوئی ہے تیر کھانے کے لیے. ابو دجانہ نے اپنی کمر رکھ دی ہے، لیکن جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ اس گھیرے کو توڑتے، وہ گھیرا توڑ کر کمان اپنے ہاتھ میں لیتے اور خود تیر چلاتے، یہاں تک کہ آپ نے ایک کمان کو اتنی زور سے کھینچا کہ ٹوٹ گئی. محمد رسول اللہ کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکی. اور پھر آپ نے سعد بن وقاص سے کہا سعد فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں اور باپ قربان ہو. تیر چلا اس لیے کہ سعد بن وقاص کا تیر سب سے زیادہ نشانے پر پہنچنے والا تھا. جب رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو کوئی حنین کے میدان میں دیکھ لے، جب صحابہ کی طرف فطر ہو گئے، کوئی ادھر ہے، کوئی اس پہاڑ کی اوٹ میں ہے، کوئی اس وادی میں ہے، کوئی اس خندق میں ہے، تو محمد رسول اللہ اپنی سواری پر سوار ہے اور اعلان کرتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکان اشجع الناس، جس طرح سب سے زیادہ وہ خوبصورت تھے اسی طرح وہ سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. اور آپ کا مشہور پہلوان روکانا کیا ٹک پایا آپ کے سامنے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ کہ پوری دنیا پر دین اسلام غالب ہو جائے، پوری دنیا پر دین اسلام غالب ہو. جب آخری وقت ہے، سانسیں آخری ہیں، آخری بیماری ہے، 17 سال کا نوجوان جو رشتے کے اعتبار سے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، جو آپ کا پوتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لشکر روانہ فرمایا کس سے مقابلے کے لیے؟ روم کے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے، عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرانے کے لیے. محمد رسول اللہ نے کسرا کو خط لکھا، اور کسرا ہوش میں آ، یا تو اسلام قبول کر لے ورنہ پھر ہم سے جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جا. آپ نے شاہ روم کو خط لکھا. اس وقت یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھی جن کے سامنے پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، جن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. محمد رسول اللہ نے کہا میں روئے زمین پر سجدہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں اور تمام بتوں سے روئے زمین کو پاک کرنے کے لیے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. جس میں مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور مالداروں سے وصول کر کے غریبوں کو دے دی جائے. جس میں کسی بھی مقام پر کوئی زنا نہ کر سکتا ہو، زنا کے ہر دروازے پر پہرا بیٹھا ہوا ہو. جہاں شراب نہ پی جا سکتی ہو،
نہ شراب بیچی جا سکتی ہو، نہ شراب خریدی جا سکتی ہو، نہ شراب نچوڑی جا سکتی ہو، نہ شراب ڈھوئی جا سکتی ہو۔ کلی طور پر نشہ اور تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا، اور ایک ایسا نظام محمد رسول اللہ نے دیا جس میں شراب اگر شرابی سے بات نہیں آئے تو اس پہ کوڑے لگائے جائیں۔ آج تو ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں حق سمجھنا بھی مشکل اور کہنا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل اور کہنا بھی مشکل۔ آج مسلمانوں، دور میرا اور آپ کا ہے، مجھے اور آپ کو جو 40 50 60 70 80 سال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کس لیے؟ کیا خدمت کی ہم نے اسلام کی؟ ہم نے اسلام کے لیے کبھی اپنے آنسو بہائے؟ آج ہم باطل نظاموں کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے آپس میں لڑائیوں کا یہ عالم ہے۔ اس باطل سیاست نے، اس باطل حکومت نے، اس کفریہ نظام نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ آج گاؤں گاؤں، شہر شہر امت بٹی ہوئی ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے۔ معمولی چھوٹا سا گاؤں لیکن سیاست کی بساط چوراہوں پر ایسے بچھ رہی ہے جیسے یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے چلے ہوں۔ 1 سال پہلے سے یہ سیٹ مل جائے، وہ ہمیں مل جائے، شاید ہمیں یہ مل جائے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے۔ لیکن کل جب ہم قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے مطابق ہم دنیا پر نظام حکومت کرنے کا عمل رکھتے تھے تو ہمارے گھوڑے دریائے دجلہ سے گزرتے ہوئے ایران کے کسرا کے محل میں داخل ہوئے تھے اور ایران کی طاقتیں صحابہ کے قدموں کو نہیں روک پائی تھی۔ پھر محمد بن فاتح جو ترکی میں رہنے والا تھا، وہ محمد بن فاتح ایک دن اس دنیا کو فتح کر رہا تھا۔ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم سندھ میں آیا اور سندھ میں آ کر دنیا کو فتح کر رہا تھا۔ جب سے ہم نے قرآن چھوڑا ہے، جب سے ہم نے محمد رسول اللہ کو چھوڑا ہے، ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹے کہ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا۔ جلن ہمارے سینوں میں، حسد ہمارے سینوں میں، قتل کے منصوبے ہمارے سینوں میں، ہمارے پاس گولیاں ہیں لیکن اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہیں، لیکن اپنوں پہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، کافرہ عدالتوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس مال اور زمینیں ہیں۔ اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ کر عدالتوں میں خرچ کرنے کے لیے ہم اسلام کا پرچم اٹھانا بھول گئے۔ یہود و نصارہ جزیرہ عرب میں کھڑے ہو کر شراب پی رہے ہیں، ان کی عورتیں وہاں ننگے جسموں کے ساتھ ہیں، ان کے فوجی وہاں معصوموں کا قتل عام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کا مسلمان محمد رسول اللہ سے صرف ڈھکوسلے کی محبت کر رہا ہے۔ مجدد الفسانی کا دور گیا، انہوں نے اپنا کام انجام دیا۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اسے اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ کبھی یہ شہر رامپور علماء کا مرکز ہوا کرتا تھا، کبھی یہاں مدرسہ عالیہ پوری دنیا کے طالب علموں کا مرکز ہوا کرتا تھا، کبھی یہاں مدرسہ، کبھی یہاں کے مدارس ساری دنیا میں مشہور ہوا کرتے تھے۔ یہیں سے تحریک چلی تھی محمد علی جوہر اور شوکت علی کی، جنہوں نے پوری دنیا میں انگریزوں کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ محمد علی جوہر تھا جس کا قلم انگریز نہ خرید پائے، جس کی زبان پر تالا نہ لگا پائے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو لگائیں، پیروں میں بیڑیاں تو لگائیں، چھلواڑا کی جیل میں تو ڈالا، لیکن محمد علی کے جوہر کے جذبوں کو ختم نہ کر سکے۔ وہ کس لیے رو رہے تھے، وہ کس لیے تڑپ رہے تھے؟ وہ جان رہے تھے اگر مسلمانوں کی خلافت ٹوٹ گئی اور انگریز غالب آ گئے تو نہ مکہ بچے گا، نہ مدینہ بچے گا، نہ جزیرہ عرب بچے گا، نہ بیت المقدس بچے گا، نہ مسجد اقصی بچے گی۔ وہ تو 1931 میں انتقال کر کے چلے گئے، لیکن 1948 میں یہودی بیت المقدس میں داخل ہے۔ مسلمانوں کو فکر کہاں فکر ہے؟ کون باتیں کرے، کون سمجھائے؟ سازش کے طور پر امت کو آپس میں تقسیم کیا گیا، لڑایا گیا۔ ہم آپ کو کافر کہیں، آپ ہمیں کافر کہیں، وہ اسے گمراہ کہے، یہ اسے باطل قرار دے۔ جو باطل ہے وہ باطل نظر نہیں آ رہا،
یہودی نظر نہیں آ رہے، عیسائی نظر نہیں آ رہے، کھلا ہوا کفر کرنے والا 360 بتوں کو پوجنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ محمد رسول اللہ کی امت آپس میں دستوں گریباں ہے، اور نتیجہ یہ ہوا جو میں نے آج سے 7 سال پہلے 8 سال پہلے سن 2006 میں لال پور کے اس میدان میں صدام حسین کی شہادت کے بعد جو تقریر کی تھی، جس کے کیسٹ ہندوستان کے مختلف شہروں میں پہنچی، وہ دن تھا کہ وہ شخص اکیلا اور تنہا باطل سے نبرد آزما رہا، لڑتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، اس نے ہتھیار نہیں پھینکے، اس نے باطل کو سجدہ نہیں کیا۔ ہم اس کے جذبوں کو آج بھی سلام کرتے ہیں، ہم اس کی قربانی کو آج بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم ایک ممبری کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک پردھانی کی سیٹ کے لیے سینکڑوں گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے اس کے پاس تو عراق کی پوری حکومت تھی، اس کے پاس تو وہاں کے خزانے اور تیل کے کنویں تھے، اس کے پاس تو پیٹرول کے کنویں تھے، اس کا محل وائٹ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ لیکن جب مسئلہ آیا اسلام اور کفر کی جنگ کا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا غلام تیرے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ ہم ہنستے کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، توحید کے نغمے گاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے، قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر پھانسی کے پھندوں کو چوم کر جائیں گے۔ اور جس وقت ہماری موت آئے گی تو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ روحیں اپنے آنچل سے ہمارا خون، پورے روح اپنے آنچل سے ہمارا خون پہنچ رہی ہوں گی، اور ہم جنت الفردوس یا جنت المعلی ہے۔ ہمارے ہی دور کا واقعہ ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آپ کے آنسو کا قطرہ ہو یا کسی مظلوم کے لہو کی بوند رائگاں نہیں جاتی۔ سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ عراق ختم، عراق سے حکومت ختم، اب عراق پر عیسائیوں کا راج ہوگا، وہاں کے کنووں پر ان کا قبضہ ہوگا، وہاں کا پیٹرول ان کا ہوگا۔ لیکن وہ بھول گئے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد اسلام رنگ لے کر آیا۔ اس میں تو رنگ ہی اسلام میں شہادتوں کے بعد چڑھتا ہے۔ اس کی مہندی پیڑوں کی مہندی نہیں ہوتی، یہاں تو مہندی جگر کے خون سے لگائی جاتی ہے۔ پورے 7-8 سال گزرنے کے بعد آج ساری دنیا دیکھ لے، اسلام کی قوت کو دیکھنے والے بھی سمجھ لے، اپنے اور بیگانے بھی سمجھ لے، مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کو اٹھانے والوں نے اللہ کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اور آج کی رات سے لے کر کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیانوں نے پرچم پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب نہ چوٹی پہاڑوں کی بچی ہوئی ہے، نہ اینٹینے بچے ہوئے ہیں، چاروں طرف ایک طرف اہل حق کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب خلافت راشدہ کا نظام دنیا پر آئے گا۔ ساری دنیا پھر اکٹھی ہو چکی ہے، لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ یہ ہم اپنی بنیاد پر نہیں کرے۔ مسلمانوں آپ بھی سن لو، ان کی مخالفت کرنے والے بھی سنے، انہیں خارجی کہنے والے بھی سنے، انہیں دہشت گرد کہنے والے بھی سنے، وہ ان کی دہشت آج باطل کے ایوانوں پر ہے۔ آج کفر کی نیند حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا یہ کنویں مسلمانوں کے خزانے ہیں، امت مسلمہ کی بیواؤں کے ہیں، ان کے یتیموں کے ہیں، ان کے بچوں کے ہیں، لہذا آپ دنیا میں ظلم کی تلوار کو توڑ کر دم لیں گے، اور ساری دنیا سے اعلان بغاوت کیا ہے۔ آج حالات بہت ہی خطرناک ہے مسلمانوں، جہاں سے توحید کا نعرہ اٹھا تھا وہاں سے آج کفر کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1990 سے لے کر 2014 تک سرزمین عراق پر جو مظلوم آہیں آنسوؤں کی شکل میں وہی ہے جو لہو بہا ہے، اس کی آریانی کا وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے
وہی جس کا میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں آپ سے بتانا چاہا. لا تزال طائفۃ من امتی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت کی ایک جماعت یقاتلون علی الحق، حق کے لیے اس کے دشمنوں سے جنگ کرتی رہے گی. کسی دور میں بھی یہ جماعت ختم نہیں ہوگی. لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، حق کے لیے باطل سے نبرداشتہ رہے گی. کبھی ان کا کمانڈر ابوبکر صدیق ہوگا، تو کبھی ان کا چیف جرنیل عمر ابن خطاب ہوگا، تو کبھی یہ حضرت عثمان کی قیادت میں روم کے علاقے فتح کر رہے ہوں گے، تو کبھی یہ حضرت علی مرتضیٰ کی قیادت میں دنیا پر فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. کبھی ان کا قائد عمر ابن عبد العزیز ہوگا، تو کبھی نور الدین جنگی ہوگا، تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا. یہ جماعت ہر دور میں باقی رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. تلواریں ان کو ختم نہیں کر پائیں گی، تو ان کو جلا نہیں پائے گی. سمندر ان ڈوبونے سے انکار کرے گا. ہوائیں ان کے تابع کر دی جائیں گی. فضائیں ان کے لیے مسخر کر دی جائیں گی. فرشتے ان کی مدد کو اتریں گے. کتنا ہی دنیا ہتھیار بنا لے، کتنی ہی فضاؤں کو وہ بارود سے بھر دے، وہ کتنے ہی میزائل زمین پر گرا دے، بنکروں پر گرا دے، آکسیجن کھینچنے والے گرا دے، لیکن یہ جماعت آگے بڑھتی چلی جائے گی. ظاہرین علی من ناواہم، یہ فتح پر فتح پاتی چلی جائے گی حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آئے. یہ طائفہ منصورہ کہلاتی ہے علماء کے یہاں. طائفہ جماعت کو کہتے ہیں. منصورہ فتح پانے والی، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. آج ساری دنیا کا کفر سمٹ کر لپٹ کر آ گیا ہے کہ اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. کیوں پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے تمہاری سرزمین تو نہیں، سرزمین مقدس ہے، وہ ہماری سرزمین ہے. وہ ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کا مرکز ہے، جس پر فرشتوں کا سایہ ہے، جس پر رحمتوں کی برسات ہے. اس سرزمین پر بھی زنا کو عام کرنے والوں کو فکر یہ ہو گئی کہ یہاں زنا پر پابندی کیوں عائد کر دی گئی، یہاں نظام زکات کو دوبارہ سے کیوں جاری کر دیا گیا، یہاں عورت کو سر ڈھانکنے کی اجازت کیوں دے دی گئی، یہاں یہ اعلان کیوں ہوا. اے عیسائیوں، اگر عیسائیت پر قائم رہتے ہو تو اب تمہیں جزیہ دینا ہوگا. یہاں یہ اعلان کیوں کیا گیا کہ اب تمہاری صلیب جو چرچ پر لگی ہوئی ہے وہ سڑک پہ نہیں لہرائی جائے گی، اب تم اپنی عبادت اپنی چرچوں میں بیٹھ کر کرو گے. ساری دنیا کے زانی زنا خور اکٹھے ہو گئے، سارے شرابی اکٹھے ہو گئے. ان میں عرب کے 12 بدماش ملک بھی ہیں جو یہودیوں کی اولادیں اور یہودیوں کے بیٹے ہیں جو ان کے ایجنڈے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اے مرتدین سنو، 1450 برس پہلے میرا رب قرآن مقدس میں اعلان کر چکا ہے. وہ عربی پڑھنے والوں سنو، وہ عربوں کے نام پر دھپا تم بھی سنو کہ تم اپنے ہوائی جہازوں سے معصوم بچوں کا قتل کراتے ہو. بشر الاسد جو شام میں 2 لاکھ قتل کرا چکا ہے، تمہارا ایک جہاز اس کے اوپر نہیں گیا. ملک اسرائیل ابھی 2200 معصوم بچوں کا قتل کر چکا ہے، لیکن تمہارا ایک ہیلی کاپٹر ہی اسرائیل کے خلاف نہیں اڑا. لیکن ایران اور شام کی سرزمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے جنہوں نے صدام حسین کے بعد اپنے ہاتھوں میں جھنڈا اٹھایا اور جھنڈے کو اٹھا کر یہ کہا دنیا یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی حفاظت کا فریضہ بادشاہ دیا کرتے ہیں. اے صدام، تیرا مشن ہم اٹھائیں گے اور تیرے قاتل کو جب تک ہم پھانسی پر نہیں چڑھا دیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے. ابھی رمضان کے مہینے میں عید کے بعد وہ جج جس نے اپنے قلم کی نوک سے صدام کو پھانسی کا حکم دیا تھا، اسے دولت اسلامیہ کے دیوانوں نے پکڑا اور سولی پر لٹکا کر اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا اور کہا تیری سزا موت. دوستو اور عزیزو، اسلام کسی کے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ برائیوں کا ضرور مخالف ہے. لہذا آج یہ سب کے ساتھ جن کی باہوں میں حسینائیں ہیں یہود و نصارہ کی، وہ سب اکٹھے ہوئے
لیکن ہو جاؤ، اللہ کے دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے 1450 برس پہلے آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ ایمان سے بھی آدمی نکل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو بس وہ اسلام سے نکلے گئی۔ جیسے آپ کی بیوی نکاح میں آ گئی تو آپ کے 3 بول بولنے سے ختم بھی ہو جائے گی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کتنی طلاق دے دے تو جائے گی نہیں نکل، چلی جائے گی۔ وضو کر لیا تو ٹوٹ بھی جائے گا یا ہمیشہ رہے گا؟ ایک بار کر لیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کچھ چیزوں سے کہ نہیں؟ کچھ چیزیں نکلی اور ٹوٹ گئے۔ ایسے ہی اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، جسے ہم عربی میں مرتد کہتے ہیں، پھرنا ہے۔ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، جسے قرآن کا نظام اچھا نہ لگے، جسے صحابہ کا نظام اچھا نہ لگے، جسے عورت کا پردہ اچھا نہ لگے، جسے جو سود کو حرام نہ سمجھتا ہو، جو شراب کو بھی حلال سمجھتا ہو، جو زنا کو بھی جائز سمجھتا ہو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پابندی نہیں، تو جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہو یا اللہ کی حلال کو حرام جانتا ہو، یہ دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا اگر تم پھر جاؤ گے؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ تم سے علاوہ ہو۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ کس سے محبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت ہوگی۔ اللہ اس قوم کو اٹھا کر لائے گا۔ ایمان والو تم سنو، کافروں سے نہیں کہا، یہود و نصارہ سے نہیں کہا، بت پرستوں اور مشرکوں سے نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں سے کہا جس دن تم مرتد ہو جاؤ گے، جس دن تم پھر جاؤ گے، تو اللہ ایک نئی قوم کو لے کر آئے گا جس کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر تو بہت نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمن کافروں پر سخت ہوں گے۔ اب ان صفات کو دیکھ لیجیے، آج دنیا کے مسلمانوں پر تو بڑے سخت ہیں اور کافروں کے سامنے سٹی گو ہیں، دنیا بھر کے کچھ کہنے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم اٹھے گی جو مسلمانوں سے محبت کرتی ہوگی، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، باطل کے لیے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، پہاڑوں سے زیادہ سخت، ٹینک ان کے سینوں کا کچھ نہ بگاڑ پائے، اپاچی F-16 F-18 ٹام ہاک میزائل کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ان کا، اتنے مضبوط کہ بارود ان کے جسم سے ٹکرا کے واپس لوٹ کر یہ کہے یہ فولاد کے نہیں دوسری دنیا کے لوگ ہیں، یہ بہت مضبوط دل ہے، بہت مضبوط اور جمع دل ہے، انہیں کوئی طاقت نہ نچا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے، نہ موڑ سکتی ہے، نہ ڈرا سکتی ہے، نہ دھمکی میں لے سکتی ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہنے والے انہیں خارجی کہتے رہے، کہنے والے انہیں اسلام سے خارج قرار دیں، کہنے والے انہیں جنگجو کہیں، کہنے والے انہیں سفاک کہے، کہنے والے انہیں قاتل کہے، کہنے والے انہیں بے دست کہے، کہنے والے انہیں اسلام کا دشمن قرار دے، ان پر کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، کبھی بدر کا سما سجائیں گے، کبھی احد کی سنت کو زندہ کریں گے، کبھی حنین کے واقعات کو تازہ کریں گے، کبھی فتح مکہ کا نظارہ دنیا کے سامنے
سامنے پیش کریں گے، کبھی صلح حدیبیہ کی سنت کو زندہ کریں گے، تو کبھی خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے، کبھی بنو قریظہ کے ساتھ جو رسول اللہ نے کیا وہ طریقہ اختیار کریں گے، کبھی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کے ساتھ جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہ کریں گے، کبھی قیدیوں کے بدلے میں قیدیوں کو چھڑائیں گے، اور کبھی دشمنوں کے قلعوں پر بجلی بن کر کے دوڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ہمیں شکوہ ہے کہ ہمارے اکابر کے خلاف ہندوستان میں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں۔ کیوں کہا؟ جو انگریزوں سے جنگ کر رہے تھے، جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے، جو سینہ سپر ہو کر ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اس زمانے میں وہ کیا کیا ہوں گے؟ تو جو لوگ انگریزوں کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ میاں یہ کافر ہیں، اسلام سے خارج۔ آج بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اب تو اخبار پڑھ رہے ہیں آپ، اب تو خبریں دیکھ رہے ہیں، علماء اور فضل عوام سب جان رہے ہیں۔ کل عرفات کے میدان میں پرسوں سعودی مفتی نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے اس اندھے نے جس کی سامنے کی آنکھیں بھی پھوٹی ہوئی ہیں اور اندر کی بھی پھوٹی ہوئی ہیں؟ ہم سعودیہ کے تابع نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم بلال سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ بلال سے ہمارا نسب ملتا ہے، ہم بلال سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ بلال نے ساری دنیا اور اپنے آقا کی بغاوت محمد رسول اللہ کی محبت میں کی تھی، لہذا ہم بلال سے قیامت تک محبت کرتے رہیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ افریقہ کا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا رنگ کیا تھا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا محبوب تھا۔ 1990 سے لے کر کے آج تک اس کو جو عرفات میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، اسے 16 لاکھ بچوں کا قتل نظر نہیں آیا، جس میں 16 لاکھ بچے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ گئے، جنہیں پانی کی بوتل نہ ملی، جنہیں دودھ کا پیکٹ نہ ملا، جنہیں اسے فلوجہ کی وہ بمباری نظر نہیں آئی، جہاں فاسفورس بم گرائے گئے۔ تو آج تک ماں کے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا آدھا سر ہے، کسی کا دھڑ غائب ہے، کسی کا دل غائب ہے۔ وہ عیسائیوں کی بمباری اسے نظر نہیں آئی کہ جس نے پورے عراق کو تباہ کر دیا، اسے نظر نہیں آیا کہ فاطمہ بہن نے جیل سے، ابو غریب جیل سے خط لکھا اور خط لکھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم وہ بہنیں ہیں جن کے ہاتھ بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھے تھے، جن کی کلائی بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھی تھی، مگر آج ہم امریکیوں کی قید میں ہیں۔ کوئی رات ہم پر ایسی نہیں گزرتی جس میں 10 امریکی فوجی ہماری آبرو تار تار نہ کرتے ہوں۔ جس نے خط لکھتے ہوئے یہ کہا میں اس وقت خط لکھ رہی ہوں اور برابر کی بیرک میں میری دوسری بہن کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے، اس کی چیخیں میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں۔ اس نے کہا او عراق کے میرے بھائیوں، امریکہ پہ حملہ مت کرو، انہیں بعد میں قتل کرنا، پہلے ابو غریب جیل کو آگ لگا دو تاکہ تمہاری پاکیزہ بہنیں عیسائیوں کے نسخے اپنے رحم میں داخل کر کے حرام کے بچے پیدا نہ کر سکے۔ اے میرے بھائیوں، خط مکمل کیا ہے تو وہ میری بہن جس کے جسم لوٹ لیا گیا، اس نے باجوں سے اپنا سر ٹکرا کر جان دے دی۔ حالانکہ یہ خودکشی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے میرا مولا میری بہن کی اس غیرت کو دیکھتے ہوئے اس کی اس خودکشی کو معاف کر دے گا۔ اس اندھے کو وہ خط نظر نہیں آیا، اسے آج جب وہاں اسلامی نظام قائم ہوا تو اسے خارجی اور دہشت گرد نظر آیا۔ بعد میں شاید سوال اٹھائیں گے کچھ پڑھے لکھے لوگ کے، حدیث میں آیا ہے اربوں کو برا مت کہو، نہیں اٹھتے ہیں بہت سے شہروں میں، صاحب اربوں کو برا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہے، اہل شام کو برا مت کہو، شام میں ولی بھی ہیں عبدال بھی ہیں، لیکن جو برے ہیں ان کو برا کہو۔
اگر یہی بات ہے تو پھر ابو جہل کو، وہ بھی تو عرب تھا، تو پکی تول کا تھا. ابو لہب تو آپ کا سگا چچا تھا، آپ کی پیدائش پر اپنی باندی آزاد کرتا تھا، اس پر تو آپ قیامت تک لعنت بھیجتے رہے. کاش ہمیں شکوہ یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کہتے. قرآن کہہ رہا ہے جو یہود و نصارہ سے دوستی کرے، یہ ابن تیمیہ کی بات کرنے والے ہیں، کہتے ہیں ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، یہ ابن کثیر کے ماننے والے ہیں. ابن تیمیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ جب تاتاری بغداد کی طرف بڑھے تھے اور وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، تب ابن تیمیہ نے کہا تھا لوگوں سنو، اگر تاتاریوں کے ساتھ تم ابن تیمیہ کو بھی دیکھو اور اس کے سر پہ قرآن رکھا ہو تب بھی ابن تیمیہ کی گردن اڑائے. جو یہود و نصارہ کے ساتھ جائے گا وہ انہی میں سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. آج سے 100 سال پہلے بھی جب انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان میں لوگ کھڑے ہوئے، بات علماء دیوبند ہی تک نہیں، علامہ اقبال تو علماء دیوبند سے نہیں تھے، ان کو بھی کافر قرار دے دیا گیا. جس نے بھی انگریزوں کے خلاف لکھا یا قلم اٹھایا اس کو کہا کہ یہ کافر ہے. اسی طرح آج جو لوگ بھی انگریزوں کے خلاف یہود و نصارہ کے خلاف دنیا میں کھڑے ہیں ان کو بھی ہندوستان سے لے کر کے سعودی عرب تک اور مصر تک کافر قرار دیا جاتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ ان کے کہنے پر جاؤ گے یا قرآن و سنت کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے. نہ کل علماء دیوبند کافر تھے، نہ کل اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے کافر تھے، نہ علامہ اقبال کافر تھے، نہ آج کے دور میں باطل سے لوہا لینے والے روئے زمین پر جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دوست اور تقریباً اب 100 سال خلافت کو ٹوٹے ہوئے ہو رہے ہیں. باطل نے بہت ظلم کر لیا، شرابیوں نے راج بہت کر لیا، جواریوں نے بہت مزہ لے لیا، قاتلوں نے پوری دنیا میں قتل کا راج کر کے اس دنیا کو تاراج کر دیا. خدا کے دشمن عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ کر لیا. اب انشاءاللہ پوری دنیا میں جو اسلامی بیداری ہے اب صرف اور صرف اسلام کا راج ہوگا اور روئے زمین فتنے اور فساد سے پاک. اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی اتنی بڑی تعداد کہ جمع ہونا یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. پوری روئے زمین پر انقلاب آیا ہوا ہے. ایک طرف اسلام طاقت میں آ رہا ہے اور دوسری طرف لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں. آج عیسائیوں کو ساری دنیا سے یہی تو خطرہ ہے، انہیں یہی تو چڑ ہے کہ اگر کوئی دین آگے بڑھ رہا ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے، اگر کوئی قوت پا رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اگر ٹونی بلیئر کی سالی اسلام کی دین قبول کر رہی ہے تو وہ اسلام قبول کرتی ہے. اگر کرکٹر یوسف جوہنا کوئی دین اختیار کر رہا ہے تو وہ اسلام اختیار کر رہا ہے. انہوں نے جن لوگوں کو کھیلوں پر لگایا تھا، انہوں نے جن لوگوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ یہ دنیا کی توجہ ادھر کریں گے، وہ اسلام کی چوکھٹ پہ سر جھکا رہے ہیں. جس طرح کل مکہ میں ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو بلال نے اسلام قبول کیا، ابھی تو زید بن حارثہ نے کیا تھا، ابھی تو ایمن نے کیا تھا کہ حمزہ ایمان لے آیا، ابھی تو حمزہ نے ایمان قبول کیا ہے کہ مصعب بن عمیر بھی ایمان لے آیا. ابھی تو مکہ میں ہم ایمان کی باتیں سن رہے تھے کہ مدینہ میں ایمان لے آئے. اور یہاں تک کہ 13 سال کے بعد اب مکہ سے لوگ نکل کر مدینہ منورہ میں گئے تو اہل مکہ نے کہا یہ کیا ہوا کہ اہل مدینہ نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دی اور مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، ایک قوت اور طاقت بننے جا رہا ہے، اسے کچل دو. لہٰذا مکے سے 600 میل چل کے انہوں نے حملہ کیا. 3 جنگیں مکے والوں نے مدینے جا کر لڑی. وہ کیا بگاڑ رہے تھے؟ تو گھر در سے چھوڑ کر چلے آئے
لیکن خطرہ یہ تھا کہ یہ قوت اور طاقت آگے نہ بڑھ جائے. ابلیس بار بار اپنے لشکر لے کر آیا، لیکن غزوہ احزاب پر جب ان کی صفیں الٹ دی گئی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، جب ان کے گھوڑے بھٹک گئے، جب ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، جب ان کے دل دہل گئے اور صحابہ نے 3000 صحابہ نے خندق کھود کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا. مسلمانوں، 3000 صحابہ نے 3.5 میل خندق کھودی ہے پہاڑوں میں. یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھی ان کی مضبوطی، یہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر سے سوار. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اعلان کر دیا، الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب یہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہیں آئیں گے، اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ عراق و شام سے جو اسلام کی کرنیں اس وقت پھوٹ رہی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ قیامت کے قریب اس سرزمین کو اسلام کا مرکز بننا ہوگا. آج سے 20 برس پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو فرمایا کہ عراق سے جتھے کے جتھے آئیں گے، وعصائب العراق، عراق سے جتھے ان سے آ کر ملیں گے، اور شام کے اولیاء اور ابدال آئیں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آج سے 20 برس پہلے جب صدام حسین کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بادشاہوں کی حکومت تھی، جب تک وہاں امریکہ نہیں آیا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے اسلام کے غازی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں سے وہ دستے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جو امام مہدی سے بحث کریں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ یمن میں عدن ابین سے اسلام کے مددگار اٹھیں گے، وہاں تو حکومت تھی اسلام کے دشمنوں کی ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ وہاں سے اسلام کے مددگار اٹھیں گے. لیکن آج یمن میں عدن ابین پر بھی رسول اللہ کے دیوانے موجود ہیں، اور آج عراق میں چپے چپے اور گلی پر امام مہدی کا تذکرہ کرنے والے، خلافت کی بات کرنے والے آج موجود ہیں. کوئی ملک شام میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسے اشرف میں ڈوبی ہوئی قوم اپنے ہاتھوں میں اسلام کے پرچم بھی اٹھا سکتی ہے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں آخری مارکا ہمارا یہود و نصارہ سے ہونا ہے، عیسائیوں سے ہونا ہے، جس میں امام مہدی کو ظاہر ہو جانا ہے، حضرت عیسیٰ کو نازل ہو جانا ہے، جس میں دجال سے مقابلہ ہونا ہے. آج امت مسلمہ تیار ہو جائے، اس کی لڑائی کسی معمولی دشمن سے نہیں ہے بلکہ براہ راست شیطان کے چہرے ابلیس دجال سے ہے. کیسے ہم مقابلہ کریں گے؟ نمبر 1، ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں. ہم چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں، چہروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داری مبارک کو سجائیں. ہم اپنے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوپی اور پگڑی کو رکھیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح دے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب سڑکوں پر نکلیں تو برقعوں کے ساتھ نکلیں اور پردے کے ساتھ نکلیں. ہم اس موجودہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی گھسیٹے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہم کہیں ہمارا مقصد تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہمارا مقصد ہو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نافذ ہو جائے. ہم آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں اور مرامت کرنے والوں کی مرامت کی پرواہ نہ کریں. نہ لیں کسی سے سرٹیفکیٹ، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے سرٹیفکیٹ، اپنے ایمان کی لینے کی. ایمان تو وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے. جب ایک ڈوبے نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ کو بتایا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی ضمانت دی. بس میرے عزیزو، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف اللہ سے محبت اور عشق، اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کے پرستاروں سے نفرت. ان دو چیزوں میں اسلام سمٹا ہوا ہے. لا الہ
کوئی نہیں معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے، معبود کہا جاتا ہے جس کی پرستش کی جائے، معبود کہا جاتا ہے جس کا حکم مانا جائے، معبود کہا جاتا ہے جس کا آرڈر مانا جائے، معبود کہا جاتا ہے جس کی شریعت پہ چلا جائے، معبود اسے کہا جائے گا جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ لہذا لا الہ کہنے کے بعد ایک مسلمان نے کہہ دیا میرا معبود کوئی نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ، نہ پتھر نہ درخت، نہ کوئی فرعون نہ کوئی نمرود، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا، اس پر میں ثابت قدم ہوں۔ اگر کوئی مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہے گا تو میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں، لیکن میں تیرے سامنے سر نہیں دے سکتا۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پہلے لا کہلوایا گیا، الا اللہ بعد میں کہا گیا۔ پہلے انکار کرو کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی لڑائی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے کہ تو معبود نہیں ہے، معبود میرا اللہ ہے، میں تیرے پیروں میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں تیرا قانون نہیں مان سکتا، اگر تم مجھ پر عراق کی سرزمین کو تنگ کرے گا تو میں چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا۔ یہی لڑائی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے کہ مالبردگار تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اے سامنے نہ میں سر جھکاؤں گا نہ میری قوم سر جھکائے گی، اور تجھے میری قوم کو غلام بنانے کا حق بھی نہیں ہے۔ اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ یہی لڑائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج بھی پوری ہوئے زمین پر اہل حق سے، مسلمانوں سے، توحید پرستوں سے باطل کی یہی جنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون ہمارا مانو، دستور ہمارا مانو، شریعت ہماری مانو، ہمارا حکم چلے گا، جو سرحد ہم نے بنائی ہے اس سرحد کے اندر رہو، جو نظام ہم نے بنایا ہے اس نظام کو فالو کرو۔ لہذا اہل حق نے کھڑے ہو کر پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح نعرہ مستانہ لگایا ہے کہ ہم زندہ بتوں کو بھی پاش پاش کریں گے اور پتھروں کے صنموں کو بھی چکنا چور کریں گے۔ دوسرا کام ہے ابلیس اور شیطان، اس کے عمل اور اس سے نفرت۔ حاجی کو یہی دو کام تو کرنے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ گیا، عرفات پہنچا، طواف کیا، صفا مروہ پہ دوڑا، حج مکمل نہیں ہوا، جب تک وہ ان تینوں شیطانوں کے کنکریاں نہ مار دے۔ حالانکہ وہاں شیطان نہیں، وہاں تو ایک تھم بنا ہوا ہے، لیکن اس جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے نفرت کی تھی، جہاں ان کی کشمکش ہوئی تھی، جہاں اسماعیل نے کنکریاں ماری تھی، لہذا یہی اظہار نفرت اے حاجی صاحب آپ کو شیطان سے کرنی ہوگی۔ اس کنکری سے پہلے آپ اپنی قربانی بھی نہیں کریں گے، اب شیطان کے پتھر مار کر، شیطان سے اظہار نفرت کر کے، اسے ذلیل و خوار کر کے، اسے لعنت زدہ کر کے اور اس کو رجم کر کے اب آپ آگے بڑھیے اور اب اللہ کے حضور قربانی پیش کیجیے، تو آپ کا حج اب مکمل ہو۔ اس طرح میرے دوستو عزیزو، جس زمین پر بھی ہم رہتے ہوں، جس مقام پر ہم رہتے ہوں، پہلا کام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ ہمیں مسجد نظر آئے تو ہم مسجد سے محبت کریں، اس کے مینار نظر آئے تو مینار سے محبت کریں، اب مسجد میں جو اذان پڑتا ہے اس سے محبت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے رشتے دار کا رشتے دار ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہے۔ ہمیں مسجد کے مصلی پر کھڑا ہوا امام نظر آئے تو ہم اس سے محبت کریں، ہمیں کوئی بچہ ٹوپی اوڑے ہوئے اور نبی کی سنت کو رکھے ہوئے ہمیں بس میں نظر آئے، ہم سمجھے کہ یہ اسلام کا فوجی ہے جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، ہمیں کوئی عالم نظر آئے تو ہم اس کا احترام اس لیے کریں کہ یہ آج کے دور میں قرآن کا محافظ ہے، یہ آج کے دور میں محمد رسول اللہ کا شہدائی ہے، اس نے اپنے داڑھی پر اس طرح اس لیے نہیں لگوایا کہ یہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آج اس کو جب موقع ملتا ہے تو یہ کبھی مصلی پر کھڑے ہو کر، کبھی چوراہے پر کھڑے ہو کر، کبھی عیدگاہ میں کھڑے ہو کر، کبھی ہماری بستیوں میں آ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اگر اپنی فوج سے محبت کرتی ہے تو ہماری اسلامی فوج یہ علماء وقت اور علماء حق ہے۔ لفظ حق اس لیے بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں بھی دو طبقے ہیں، ایک حلوے پراٹھے اور مانڈے والا،
اور ایک وہی جو حکومت کے اشاروں پر چلنے والا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. ان کو پہچانے جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے. رسول اکرم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک یہ تمہارے سامنے ہوگی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے لفظ کی حفاظت کی ہے، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد میرے محبوب کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے. حدیث کا مقام آج تک معلوم ہے. یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کو کس نے کس سے نقل کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا ہے. اور ابو ہریرہ سے کس نے سنا ہے؟ یہاں تک کہ سلسلہ امام بخاری تک پہنچتا ہے، ابو داؤد تک پہنچتا ہے، امام مسلم تک پہنچتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث موجود ہے. تو جب ہم قرآن و حدیث اور صحابہ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو کون ہمیں گمراہ کر سکتا ہے؟ اب رہی بات یہ کہ دنیا کہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں، نہیں، کوئی کتنا ہی کہتا رہے. بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یکلم احد فی سبیل اللہ، کوئی شخص اللہ کے راستے میں زخم نہیں کھاتا. واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے زخم کھایا ہے. حضرت سمیہ نے کیوں ٹکڑے کرائے اللہ کو خود معلوم ہے. خباب نے کیوں سولی پر چڑھنا قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج امریکہ کون ہوتا ہے جو ہمیں سند دے گا کہ وہ ہمیں مسلمان ثابت کرے یا ہمیں سچا مسلمان ثابت کرے؟ اور خنزیر و بندروں کی اولادوں، تم کون ہوتے ہو جو ہمیں آ کر یہ بتاؤ کہ اسلام میں یہ ہے اور اسلام میں یہ نہیں ہے؟ اور دنیا کے نالائقوں، تم بتاؤ گے اسلام کیا ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے رسول اللہ کے در سے نکلے ہوئے قرآن کو پڑھا ہے. ہم بتائیں گے پوری دنیا کو کہ اسلام یہ ہے اور اسلام یہ ہے. آج وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تجھے پتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اسلام ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے. لہذا عزیزو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ذرہ کرتا ہے، قرآن پڑھتے جائیے. قرآن کہتا ہے تمہارا رب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو، تمہارا رب علیم ہے، تمہارا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، تمہارا رب نیتوں کو جانتا ہے. جب ایک صحابی نے مدینے کی طرف ہجرت کی، ان کی نیت تھی کہ مدینے میں میری معشوقہ ہے، میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ہجرت بھی ہو جائے گی، معشوقہ بھی مل جائے گی، اس سے نکاح بھی ہو جائے گا. ہجرت بھی ہوئی، عورت بھی ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ سے کہا کہہ دو اپنے ماننے والوں سے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. ومن كانت ہجرته الى الدنيا او الى امرات فیصیبها، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے بھی پالے. وہ صحابی رو اٹھے، تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہ حدیث میرے بارے میں آئی ہے، خدا کی قسم میں نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں عورت کی محبت میں جا رہا ہوں، میری محبوبہ وہاں پر رہتی ہے، میرا اس سے نکاح ہو جائے گا. میرے رسول آپ کو جبریل نے بتایا ہوگا، میری نیت اس کے پاس جانے کی تھی، اللہ نے میری نیت کو ظاہر کر دیا. اے دنیا والوں، ان کے کہنے سے کیا ہوگا، کسی کے فتویٰ داغنے سے کیا ہوگا، کسی حیث الکبار علماء کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ برطانیہ سے اور فرانس سے اور آسٹریلیا سے اور شیشان سے اور ترکی سے اور جرمن سے جو نوجوان عراق کی سرزمین پر آئے، سعودی عرب سے اور تمام جارڈن سے آئے، انہوں نے آ کر اپنے پاسپورٹ چلائے. ایک طرف دنیا کے وہ لوگ ہیں جو برطانیہ کی طرف جانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کے کتوں کو بسکٹ کھلانے کے لیے ہزاروں درخواستیں دے رہے ہیں، ان کی عورتوں کے پیشاب پخانے ہسپتالوں میں
میں صاف کرنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک یہ وہ ہیں جو رہتے ہی وہاں تھے، جو پیدا ہی وہاں ہوئے، لیکن آئے جب عراق کا خط پہنچا تو فاطمہ بہن کی دعوت پر آئے اور کہا بہن تیری دعوت پر ہم آئے ہیں، اور پچھلے سال یہی زمانہ تھا، یہی موسم تھا، یہی حالات تھے۔ ابو غریب جیل پر جب ان دیوانوں نے جا کر دعویٰ بولا، اپنی بہنوں سے جا کر کہا یہ مت کہنا کہ محمد بن قاسم قبر میں سو گیا ہے، تیرے بھائی آ چکے ہیں، اب بہن کوئی تیرے دوپٹے پر اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ 11,000 قیدیوں کو جیلوں سے چھڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآنی کو پھر سے زندہ کی۔ نہیں ہونے ضرورت میرے اور آپ کے فتوے کی۔ آپ جس نیت سے یہاں آئے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اخیر میں 2 باتیں بس۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کریں، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ ہم جب میرٹھ جاتے ہیں، مظفر نگر جاتے ہیں، بجنور جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے آپ کی طرح دیہات ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، گائے کی برکت ہے، وہاں اختلافات ہیں۔ اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ نہیں دے پاتے، ایک کمرہ تعمیر نہیں کر پاتے، عدالتوں میں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں۔ اہل رامپور اللہ کی رضامت حاصل کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے، تو پھر ہم اللہ سے تنہائی میں دعا کریں، کسی کی جو منزل ہے وہ ادھر جائے، ہمیں تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ہم سوچیں گے، تڑپیں گے، کوششیں کریں گے کہ کسی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہم جڑ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہے خدمت لے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی پڑھا رہا ہو، کوئی سن رہا ہو، کوئی سنا رہا ہو، جب چاروں طرف ناچ اور گانے کی آوازیں آ رہی ہوں، دیواروں سے، پیڑوں سے، جیبوں سے، بسوں میں، ٹرکوں میں، ہوائی جہازوں میں، ریلوں میں، چاروں طرف گانے بج رہے ہوں، تو کتنی ضرورت ہے کہ ہماری بستیوں میں ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہوں کہ جو خوبصورت آواز میں اور صاف و شفاف لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہوں۔ یہ اجتماعات ہماری ہر بستی میں ہوں۔ جب ایک طرف بھنگڑے ہوتے ہیں اور نکاح اور شادیوں پر باجے اور گاجے ہوتے ہیں، ڈانس اور نہ جانے کیا کیا بچتا ہے، تو اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ لہذا یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جن صاحب نے یہاں اپنے گھر میں اپنی زمین کا یہ ٹکڑا دیا، یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ نے آگے بڑھ کر آپ کو قبول کیا ہے کہ آپ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، یہاں سے قرآن کے حافظ تیار ہوں، یہاں سے دین کے داعی تیار ہوں۔ یہ فضا ہمارے ہر محلے، ہر گاؤں میں بننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ ہم نے پچھلے دور بھی دیکھے، اللہ آنے والے سالوں میں ہمیں اسلام کی ترقی، اس کی فتوحات اور اس کے نظام کے دنیا میں غالب ہونے کا زمانہ بھی دکھائے۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے رب کریم، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، لیکن شیطان کی چالوں اور شیطان کی سازشوں سے یہ علاقہ آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل حق کی تعداد کم اور اہل باطل زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم، یہاں پھر سے اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ اے مولا، اے رب کریم، پھر سے اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ اے خالق کائنات، پھر سے اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ یہاں بستی بستی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور آج مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تجارت بھی ہے۔ اے مولا، کل کا زمانہ بڑی تنگی اور ترشی کا تھا۔ کل مولا کریم انگریزوں نے ہمیں گھسیٹ کر دیہاتوں کی طرف پھینک دیا تھا۔ آج تو نے ہم پر کرم کی بارش فرمائی ہے، تو ہمارا مال اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما، دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔
اے مولا تو نے ہمیں الگ الگ صلاحیتیں دی ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت تو کسی کو بولنے کی صلاحیت، اے مولا کسی کو مالی صلاحیت تو کسی کو جسمانی صلاحیت، کسی کو عقل عطا فرمائی تو کسی کو صحت اور افراد عطا فرمائے۔ اے مولا یہ مسلمانوں کی بکھری ہوئی طاقت کو ایک جگہ جمع فرمائے، اور اس باطل سیاست نے جو ہمارے دلوں کو توڑ دیا ہے، اے مولا اس کی گندگی ہم پہ واضح کر دے، اے مولا اس کی کدورت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ماضی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے مولا ہمارے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، ہمارے دل میں خواہش بھی ہے اور ہمارے دل میں جاہ و اقتدار کی محبت بھی ہے، لیکن اے مولا ساری چیزیں اپنے دین کے مقابلے میں ہمیں ہیچ دکھا دے، اور اپنے دین سے محبت ساری محبتوں پر غالب پر بچ گئی۔ یہ مجمع تیرے دین کی بات سننے کے لیے گھروں سے دوڑتا ہوا چلا آیا، حالانکہ اس وقت خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اے مولا جب تک دنیا میں کفریہ نظام رہے گا، اسی طرح یتیم لوٹے جاتے رہیں گے، اسی طرح کمزوروں کا خون بہایا جاتا رہے گا، اسی طرح لوگ راتوں کو پریشان رہیں گے، کمزوروں کے گھروں کو ڈاکو لوٹ کر کے لے جائیں گے، نہ کوئی عدالت ہے جہاں مقدمہ چلایا جا سکے، نہ کوئی رحم دل بادشاہ جس کے سامنے فریاد کی جا سکے۔ اے رب کریم 100 سال ہو گئے غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے، 100 سال ہو گئے روتے ہوئے، 100 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے، 100 سال ہو گئے مولا جیلوں میں کراتے ہوئے۔ اب مولا کریم اسلام کے شیروں کو اٹھائیے اور ان کو پوری دنیا پہ غالب کر دیجئے۔ اے مولا کریم چوروں کے ہاتھ کاٹنے والی جماعت کو روئے زمین پہ فتح و نصرت عطا فرمائیے، زانیوں کے کوڑے لگانے والے ہاتھوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائیے۔ اے مولا جنہوں نے سود کے بینکوں میں تالے لگا دیے ہیں، اے مولا ان ہاتھوں کو اب اپنا اسلام کا پرچم دے کر چار دانگ عالم میں پھیلا دیجئے۔ اے مولا کریم شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب، ہر طرف مولا کریم ان کے لیے راستے کھول دیجئے، سمندر کو ان کے لیے سکھا دیجئے، پہاڑوں کو چور کر دیجئے، اے مولا ہوائیں ان کے تابع کر دیجئے۔ اے رب کریم روئے زمین فتنے و فساد سے بھر گئی ہے، اب اسے امن و امان سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کی گردن کو ناپ لیجئے اور فرعون کی طرح انہیں دریاؤں میں ڈبو کر ختم کر دیجئے۔ اے مولا نمرودوں کو اب ہلاکت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے مولا دنیا پر اب ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اور اہل حق، اہل اسلام اور اسلام پسندوں کو قوت و طاقت نصیب فرما دیجئے۔ یہ مجمع روتا ہوا آیا ہے، اے مولا اس کی قسمت میں مسکراہٹیں ڈال دیجئے۔ یہ غم زدہ آیا ہے، اس کے دل سے غم کی چادر کو ہٹا دیجئے۔ اے اللہ مجمع میں جو پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے مولا جن کے کاروبار ٹھہر گئے ہیں، یہ کاروبار کی راہیں نہیں ہیں، ان کی راہیں کھول دیجئے۔ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو نے یتیموں کو بادشاہ بنایا ہے، تو نے فقیروں کو حکمراں بنایا ہے، تو نے بھیک مانگنے والوں کو تاج شاہی پہنا دیا ہے۔ اے مولا اپنے خزانوں میں سے ہمیں اتنا عطا فرما دیجئے کہ ہمیں کسی کمزور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے مولا ہمیں اتنا دے دیجئے کہ پیٹ کی آگ بجھ جائے، اتنا پانی عطا کر دیجئے کہ پیاس بجھ جائے، اتنے تو دن کے عطا کر دیجئے کہ آشیانہ بن جائے۔ اے مولا کریم امت کے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی بند تجارت کی منڈیوں کو پھر سے کھول دیجئے، ان کے دن پھر سے بدل دیجئے، ان کی راتوں کو الٹ دیجئے، سہانے موسم ہمیں نصیب فرما دیجئے، فضا کے موسم کو ختم فرما کر موسم بہار ہمیں دکھا دیجئے۔ جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں اے مولا اس جگہ پر پوری محبت کی نظر ڈال دیجئے اور اس کے ذرے ذرے کو قبول فرما لیجئے۔ دین کی حفاظت، اشاعت و قرآن کی تلاوت کے لیے یہاں جتنے حضرات آئے ہیں، علماء ہوں یا طلبا ہوں، ائمہ ہوں یا مدارس میں پڑھانے والے ہوں، عوام ہوں یا اے مولا کریم تاجر ہوں، سب کو قبول فرما کر سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرمائیے، سب کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام شہداء کی بدولت ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔